بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7ویں محرم کو ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کے پاس پہنچا، جس میں یہ حکم لکھا ہوا تھا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، اس طرح کہ انہیں ایک قطرہ بھی پانی نہ ملنے پائے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس خط کو دیکھتے ہی عمر بن سعد نے عمر بن حجاج زبیدی کو 500 سواروں کی فوج کے ساتھ نہر فرات پر مقرر کر دیا اور تاکید کر دی کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچنے پائے۔ تاریخی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ امام حسین کی شہادت سے 3 روز قبل پانی بند کر دیا گیا تھا۔ عبداللہ ابن ابی حسین ازدی نے پکار کر کہا، اے حسین، دیکھتے ہو یہ پانی نیلا نیلا آسمانی رنگ کا کس طرح بہہ رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں اس سے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا اور تم اسی طرح پیاسے ہی مر جاؤ گے، معاذ اللہ۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے اللہ، اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کو ہرگز کبھی نہ بخشنا۔ بعد ازیں یہ بے ادب گستاخ بیمار پڑا تو حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں اس کی عیادت کو گیا تو خدائے وحدہ لا شریک کی قسم میں نے اسے دیکھا کہ پانی پیتا اور قے کر دیتا، پھر پیاس پیاس کہتا، اس کو پانی دیا جاتا، پیتا اور قے کر دیتا، اسی طرح ہر وقت پانی پانی کرتا مگر سیراب نہ ہوتا، یہاں تک کہ اسی حالت میں مر گیا۔ حضرت امام عالی مقام ہرگز اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ہو اور اس کا دھبہ میرے اوپر لگایا جائے، اس لیے آپ نے اتمام حجت کے لیے خود اپنی جانب سے صلح کی گفتگو کا آغاز فرمایا اور عمر بن قرظہ بن کعب انصاری کے ذریعے ابن سعد کو یہ پیغام بھیجا کہ آج رات ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد نے یہ بات مان لی اور رات کے وقت 20 سواروں کے ساتھ لشکر امام حسین کے سامنے آیا۔ حضرت امام حسین بھی اتنے ہی ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے، مگر جب قریب پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد ابن سعد نے بھی اپنے ساتھیوں کو علیحدگی کا حکم دیا۔ دونوں میں کافی رات گئے گفتگو ہوتی رہی جس کو کسی نے نہیں سنا۔ پھر دونوں اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی اپنی قیام گاہ میں آ گئے۔ اس گفتگو کے متعلق کسی کو بھی صحیح علم نہیں ہے کہ یہ گفتگو کیا تھی، لیکن لوگوں نے مختلف قیاسات لگائے ہیں۔ پہلی روایات جو لوگوں نے اپنے وہم و گمان سے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم دونوں اپنی فوجوں کو یہیں چھوڑ کر یزید کے پاس چلے چلیں۔ ابن سعد نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ ایسا کرنے سے میرا مکان گرا دیا جائے گا اور میری ساری جائیداد چھین لی جائے گی۔ امام عالی مقام نے فرمایا، میں تمہیں اس سے اچھا مکان بنوا دوں گا اور اس سے اچھی جائیداد دوں گا جو حجاز میں ہے، لیکن ابن سعد کسی قیمت پر تیار نہ ہوا۔ دوسری قیاسی روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امام حسین نے یہ 3 باتیں پیش کیں۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں چلے جانے دو۔ نمبر 2، مجھے مملکت اسلام کے کسی بھی سرحدی مقام پر لے چلو، میں وہیں رہ کر وقت گزار لوں گا۔ نمبر 3، مجھ کو سیدھا یزید کے پاس بھیج دو، اس سے مل کر میں اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ مصنف تاریخ طبری نے ان دونوں روایتوں کو لوگوں کا وہم اور گمان بتایا ہے اور آگے لکھتی ہیں کہ یہ باتیں ہرگز حضرت امام حسین نے نہیں کہیں، یہ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ صحیح روایت یہ ہے کہ امام حسین نے یہ فرمایا کہ مجھے اس وسیع و عریض زمین میں سے کسی طرف نکل جانے دو، میں دیکھوں گا کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ روایتی حیثیت یہ ہے کہ ابن زیاد کا تو یہی حکم تھا کہ اگر حسین بیعت کر لیں تو پھر ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، اور ابن سعد بھی دل سے چاہتا تھا کہ کسی طرح جنگ کی نوبت نہ آئے، چنانچہ اس نے اسے ٹالنے کی پوری کوشش کی تھی۔ حضرت امام حسین سے ملاقات کرنے کے بعد ابن سعد کو یہ کہنا پڑا کہ آپ صلح کے راستے پر گامزن ہیں، اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو خط لکھا اور حضرت امام حسین کی اس شرط مصالحت سے اطلاع دی
کہ خدائے تعالیٰ نے آگ کے شعلے کو بجھا دیا اور مسلمانوں کے شیرازہ کو بکھرنے سے بچا لیا اور اتفاق پیدا فرما دیا۔ ابن سعد کا یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو خط پڑھ کر ابن زیاد نے کہا، یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم پر مہربان ہے۔ اچھا، میں اس تجویز کو قبول کرتا ہوں۔ یہ سن کر بدبخت شمر ذل جوشن کھڑا ہوا اور کہا، کیا آپ یہ بات ان کی قبول کر رہے ہیں جبکہ وہ آپ کے قبضے میں آ چکے ہیں؟ واللہ اگر حسین ہاتھ سے نکل گئے اور انہوں نے آپ کی اطاعت قبول نہ کی تو وہ آگے چل کر ضرور قوت و شوکت حاصل کر لیں گے اور آپ کمزور و عاجز ہو جائیں گے۔ میری رائے میں تو آپ انہیں یہ قدر و منزلت حاصل کرنے کا موقع نہ دیں، بلکہ آپ انہیں حکم دیں کہ وہ اور ان کے ساتھی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس صورت میں اگر آپ انہیں سزا دیں گے تو سزا دینا آپ کا حق ہوگا، اور اگر معاف کر دیں گے تو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے۔ واللہ مجھے تو معلوم ہوا ہے کہ حسین اور ابن سعد دونوں لشکروں کے درمیان رات رات بھر بیٹھے باتیں کیا کرتے ہیں۔ شمر خبیث کی اس خوش آمدانہ اور فتنہ پرور تقریر سے ابن زیاد کی رائے بدل گئی۔ اس نے کہا، اے شمر، تم نے اچھی رائے دی ہے۔ اور پھر ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ اگر حسین اور ان کے ساتھی میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں تو ان کو میرے پاس بھیج دو، اور اگر وہ انکار کریں تو ان پر حملہ کر دو اور ان کے سر کاٹ کر میرے پاس روانہ کرو، اور حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا کر روند ڈالو، اس لیے کہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ اگر تم نے ہمارے احکام کی تعمیل کی تو ہم تمہیں بیش قرار انعامات سے نوازیں گے، اور اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو ہمارا لشکر شمر کے حوالے کر دو اور خود الگ ہو جاؤ۔ جب شمر نے ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کو لا کر دیا تو اس نے پڑھ کر کہا، خدا تجھے غارت کرے، تو میرے پاس یہ کیا لایا ہے؟ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ہی ابن زیاد کو میرے مشورہ پر عمل کرنے سے روک دیا اور اس بات کو بگاڑ دیا جس کے بن جانے کی امید تھی۔ خدا کی قسم، حسین بھی ابن زیاد کے سامنے نہیں جھکیں گے، ان کے پہلو میں ایک خوددار دل ہے۔ شمر نے کہا، ان باتوں کو جانے دو، یہ بتاؤ اب کیا کرو گے؟ امیر کے حکم کی تعمیل کر کے ان کے دشمنوں کو قتل کرو گے یا لشکر میرے حوالے کرو گے؟ ابن سعد دنیا پر جان دینے والا اور رے کی حکومت کا متمنی تھا۔ اس نے کہا، میں لشکر تمہارے سپرد نہیں کروں گا، بلکہ یہ مہم میں خود سر کروں گا اور تم پیدل فوج کی نگرانی کرو۔ 9 محرم الحرام 60 ہجری بروز جمعرات شام کے وقت ابن سعد نے اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت امام عالی مقام اپنے خیمے کے دروازے پر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اچانک فوج کے شور و غل کی آواز سن کر آپ کی بہن حضرت زینب پردے کے پاس آئیں اور امام عالی مقام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھیے دشمن کی فوج کی آواز بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا، تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو۔